वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान एंड नाउ वी आर ऑन टू माय फेवरेट सेगमेंट। हमेशा हम मिलो पाकिस्तान में आपकी मुलाकात कराते हैं कैसे हौसलामंद पाकिस्तानी से जो यकीनन ना सिर्फ अपने लिए तब्दीली एक पॉजिटिव चेंज को पसंद करता है लेकिन साथ ही साथ वो पूरी सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मनफी माशरती रवैयों में तब्दीली आए तो उसके लिए हमें पहला कदम खुद उठाना पड़ेगा, हौसला करना पड़ेगा। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं लियारी के इलाके से ताल्लुक रखने वाली महानूर बलोच से हु हैड अ वेरी टफ लाइफ, यानी उनकी बहुत कम उम्री में शादी कर दी गई, उनकी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, लेकिन जो उनका हक था, जो जिस तरह का जीवन साथी हर एक खातून एक ख्वाब देखती है कि उसको सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, वो उनके पास मौजूद नहीं थी। और जब उनकी अलहदगी हुई तो उसके बाद यकीनन तीनों बच्चों की जिम्मेदारी थी, घर बार को चलाना था, बुजुर्ग वालिदैन भी साथ थे, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा। सबसे पहले जी उन्होंने ड्राइविंग सीखी और अब अल्हम्दुलिल्लाह पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज देती हैं और उनका कारोबार, उनका ये जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा चल रहा है। आज हम आपकी इनकी मुलाकात कराते हैं और सबसे बढ़कर ये कि जो माशरती कदगने होती हैं, जो आपके ऊपर बेजा बोझ डाला जाता है, जो आपको ना सुनाने की एक तरह से कंडीशन किया जाता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इन चेन्स को तोड़ना और अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखना ये कितना मुश्किल था, इनका साथ किसने दिया और आज ये जब जहां खुद मौजूद हैं तो यकीनन वो दूसरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। लेट्स फाइंड आउट। हमारे साथ मौजूद है महानूर बलोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको पता है ना कि आपका जो नाम है माशाल्लाह पाकिस्तान की एक मायनाज सेलिब्रिटी का भी है, तो कभी किसी ने आपको इस बात पे पॉइंट आउट किया कि जी महानूर बलोच तो एक एक्ट्रेस भी है? एक्ट्रेस भी है, उनका ड्रामे में देखती हूँ, बहुत शौक से देखती थी। मुझे बताएं महानूर, आपकी कहानी के हवाले से मैंने व्यूअर्स को थोड़ा बहुत तो कुछ बताया है, लेकिन कब आपने फैसला किया, कब आपने ये एक तरह से फैसला कर लिया कि भाई जी अब जिंदगी के हालात को बदलना है? जब मैं अपने साथ चलने वाले शख्स को नहीं बदल सकी तो मैंने यही सोच लिया कि अब मुझे अपना रास्ता बदलना है। सही सही। तो फिर मैंने अपना रास्ता आपकी शादी को कितना अरसा गुजरा था? यानी जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ खवातीन को कहा जाता है कि जी वक्त के साथ साथ जब बच्चे हो जाएंगे जिम्मेदारी पड़ेगी, मर्द बदल जाएगा। आपने कोई तब्दीली नहीं देखी? नहीं, कोई तब्दीली, और ज्यादा मजीद बिगड़ाव देखा। अच्छा। तो उस वक्त मैंने फैसला किया, किसी मीटिंग में यानी कि किसी महफिल में थी तो वहाँ पर किसी ने बोला कि 2 बीमार माँ बाप से एक सेहतमंद बेहतर है। तो वो बात मेरे बहुत दिल को लगी कि वाकई में 2 बीमार माँ बाप से एक सेहतमंद बेहतर है। रोज रोज उसकी लड़ाई से बंदा खामोशी इख्तियार कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है। इसलिए मैंने बच्चों पे मनफी असर पड़ता होगा जब आपकी लड़ाई होती होगी? बहुत ज्यादा, बेटे पे ज्यादा पड़ा था। सही। वो बेटा ऐसा हो गया था बिल्कुल, या तो डर जाता था या तो चीख पड़ता था। तो इस वजह से बहुत असर बच्चे की वजह से ज्यादातर, और मेरी अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। सुकून नहीं आ रहा था कि यानी कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। मुझे जो जीने का भी हक है, जो जिंदगी एक मर्तबा मिलती है वो मेरी भी है, मुझे भी जीना चाहिए, लेकिन अलग हो रही है, बिल्कुल सब कुछ अलग अलग हो रहा है। एक शख्स की आप हर ख्वाहिश को पूरा करो, उसकी खिदमत करो, उसकी चाकरी करो, फिर भी कुछ हासिल नहीं हो तो फिर क्या फायदा उसके साथ रहना। अच्छा, इससे पहले जब आपकी अलहदगी से पहले आपने कभी काम की नियत से घर से बाहर नहीं निकली हूँ? नहीं, मैं निकली थी। इससे पहले मैं शादी से पहले निकली थी। सही। जब मेरे सोच में भी नहीं था, मुझे शादी का शौक नहीं था, मुझे बड़ा आदमी बनने का शौक था। हाँ। कि मुझे बिजनेस इंडिपेंडेंट होना है। हाँ, मुझे खुद मुख्तार होने का शौक था। सही। कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि मेरी नानी करती थी माशाल्लाह। तो मैं उनको देखकर बहुत मुतासिर होती थी कि मुझे करना है। और उस वक्त आप क्या काम आपने शादी से उस वक्त पहले हमारा माहौल ऐसा था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी इतनी ज्यादा, हमारा माहौल ऐसा था कि हम किसी सूरत कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा इलाका, हमारा खानदान हर चीज के अगेन होता था। अभी तक लड़कियां इतनी नहीं निकलती हैं, सिर्फ पढ़ाई करवा देते हैं, मैट्रिक या इंटर, बस उसके बाद शादी। तो मैंने जिद करके ब्यूटिशियन किया। जबरदस्त। मैंने ब्यूटिशियन किया, मैंने पूरा काम सीखा, फिर मैंने वहाँ पे काम किया, यानी कि अपने ब्यूटिशियन को मैं रेगुलर चलाती रही। और जब मुझे पहली सैलरी मिली उस वक्त 500 रुपए, और मैं बहुत खुश थी कि ये मेरी अपनी कमाई है। ये आपने पहली दफा वो पैसे जो आपने खुद कमाए, जबरदस्त, मुझे किसी से भी नहीं मांगने पड़े, तो मैं उस पर बहुत खुश थी कि ये मेरी अपनी कमाई है। तो ऐसे मेरे यानी कि कुछ साल, 2 साल मेरे ब्यूटिशियन में गुजरे, तक कि अगेन सब थे, खिलाफ तक सब थे, लेकिन ये कि बाबा ने साथ दिया ब्यूटिशियन के लिए भी।
بابا نے ساتھ دیا کہ یہ کرنا چاہتی ہے اور میرے تایا نے کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو. اور میری شادی سے پہلے کی بات. آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سوچ میں تبدیلی ہے اور یقیناً یہ ایکسپوجر ہے, اپنا تجربہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کے تینوں بچے پڑھائی کر رہے ہیں. خاص طور پہ ان کی بیٹی ایمان علینا اس وقت حبیب پبلک اسکول میں, حبیب گرلز اسکول میں موجود ہیں, باکسر بھی ہیں, اور کیونکہ خود ابھی 14 سال کی ہیں تو تھوڑی تھوڑی ڈرائیونگ گاڑی چلانا سیکھ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ گاڑی چلانے کا جب ارادہ کیا تو ڈرائیونگ کس نے سکھائی سب سے پہلے؟ تو گاڑی چلانے کا ارادہ تو میں نے اپنے بیٹے کے شوق سے کیا. میں نے اپنے بابا کو دیکھ کے متاثر ہوئی تھی کہ بابا چلاتے تھے اور میں چھوٹی تھی تو میں بھی سوچتی تھی کہ میں بھی کبھی چلاؤں گی. یہ کیسے چلاتے یہ میں پریشان تھی, لیکن چلاؤں گی کبھی. تو پھر میرا بیٹا جس کو میں بس پہ دیتی تھی, لوکل بس پہ اسکول پہ, تو اس نے مجھے بولا کہ ماما ہم اپنی گاڑی پہ کب آئیں گے. تو جب اس نے یہ بولا تو وہ یعنی کہ میرے اندر ایسے اتر گیا. پھر میں نے کہا بس اب کچھ بھی کر کے گاڑی لینی ہے. صحیح, اگر میں زیادہ مہنگی نہیں لے سکتی, ایک ایف ایکس تو لے سکتی ہوں. بالکل. پھر میں نے پیسے جب کمیٹی رکھی ایف ایکس لے لی. ایف ایکس لی تو اب اس کو چلاؤں کیسے؟ تو چلانے کے لیے میں نے محلے کے جو بھی لڑکے تھے, عموماً زیادہ تر کو ڈرائیونگ آتی ہے, بہت کم ہے جن کو نہیں آتی ہے, تو کبھی کسی کو بول دیا مجھے تھوڑا ٹرائی کروا دو, مجھے تھوڑا ٹرائی کروا دو. ایسے ٹرائی میں پورا 1 مہینے میں رواں ہو گئی. بالکل صحیح, مجھے ہر چیز سمجھ میں آ گئی. صحیح. تو آج جو پک اینڈ ڈراپ سروسز کرتے ہیں وہ کیا وہ وین سروس ہے, وہ چیزیں ہیں جو آپ ادھر سے ادھر اس کی ترسیل کا کام کرتی ہیں, یا یہ کس طرح ابھی جو پک اینڈ ڈراپ سروس ہے اس میں کیا کیا شامل ہے؟ ابھی تو پک اینڈ ڈراپ سروسز زیادہ تر میرا پکنک ٹور ہے. اوکے. جو آؤٹ آف سٹی زیادہ لی جاتی ہے, کراچی سے باہر. تو یقیناً آپ کو فیملیز کانٹیکٹ کرتی ہیں؟ فیملیز زیادہ تر فیملیز کانٹیکٹ کرتے ہیں. ان کو بہت وہ ہوتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں کہ لیڈیز ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, کبھی آپ نے کوئی منفی رویے تو نہیں دیکھے اگر فیملی ساتھ ہے تو اس میں جو مرد حضرات ہیں وہ کہیں بھائی یہ خاتون کیسے چلائیں گی, یا کہیں مشکل نہ آ جائے, کبھی گاڑی نہ بند ہو جائے, کبھی ایسا سامنا ہوا ہے ایسے کسی رویے کا؟ نہیں. اچھا, ایسا کوئی نہیں ہوا. کبھی تو کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ 8 مرد میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں. میں صرف ڈرائیور لیڈیز ہوں, وہ سب مجھے تو بکنگ سے کام ہے, مجھے کام کرنا ہے. وہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے, ایک بندہ میرے برابر میں بیٹھ جاتا ہے, میں لے جاتی ہوں. آفٹر سٹی 7 گئی ہیں, 7 لے کر گئی ہوں, حیدرآباد. لیکن اس میں پھر اپنے لیے کیا احتیاط کرتی ہیں؟ کیا یہ کرتی ہے کہ یہ دن کا ٹور ہو, دن کی روشنی میں واپس آ جائیں, یا کوئی صحیح ہے, صحیح ہے, دن ایک کی ہی روشنی دن میں؟ ایگزیکٹلی, ایک ہی دن میں واپسی, رات کو کوئی نہیں بریک, اور زیادہ تر یعنی کہ دور رہتی ہوں. صحیح. وہ لوگ بولتے ہیں کہ کھانا کھا لو, آپ بیٹھ جاؤ, میں کہتی ہوں نہیں آپ لوگ کھاؤ, کیونکہ میں ڈرائیونگ ٹائم پہ کھانا بالکل نہیں کھاتی. صحیح, بہت کم کھاتی ہوں. تو آپ جو خواتین اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں, اور یقیناً یہ بڑا جرت مندی کا فیصلہ ہوتا ہے, اور یقیناً جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں نا تو لوگ اس کو کئی طریقے سے لیتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی چاہے کچھ ہو جائے, بچوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ماں باپ ساتھ رہیں اور آپس میں کمپرومائز کرتے رہیں. لیکن اگر جیسے آپ نے خود محسوس کیا تھا کہ آپ کی انفرادی آزادی, آپ کی شخصی خوشی, آپ کی اپنی پرسنالٹی بالکل ختم ہو رہی تھی اور بچوں پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا تھا, ایسے حالات میں پھنسی ہوئی خواتین کو آپ کیا مشورہ دیں گی؟ خواتین کے لیے میرا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ آپ اپنی عزت پہلے خود کرو, آپ اپنا احترام کرو, اپنے آپ سے محبت کرو. جب آپ اپنے آپ سے محبت کرو گی, اپنی عزت کرو گی, تو برابر والا بھی کرے گا. صحیح. جو خواتین جو اپنے آپ کو لاس کر دیتی ہیں کہ بس جیسے بھی ہیں جوتے کھا کے بھی ہم خوش ہیں, تو پھر آپ جوتے ہی کھاؤ گی. آپ ایک جوتے کا جواب بدلے میں تو دو کہ میں کیوں کھاؤں, میں بھی تو جینے کا حق رکھتی ہوں. زندگی میں گیو اپ کبھی مت کرو, اللہ نے آپ کو صحیح سلامت بنایا, آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. مانو یہ آواز, یہ جرت مندی کب آئی؟ یعنی شروع میں تو میں نے دیکھا ہے کہ تمام خواتین ڈرتی ہیں نا, اگر کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے, کوئی زیادہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے یا کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو سہتی ہیں پہلے. لیکن وہ ٹرننگ پوائنٹ کب آتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب بس؟ میری لائف میں شادی کے بعد ٹرننگ پوائنٹ کب آیا, جب میرے ہسبینڈ نے, یعنی کہ میرے ہر چیز کی برداشت کی ایک لمٹ ہو گئی. میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی بھی کی, میں نے وہ بھی درگزر کیا, پھر بھی اس کے باوجود بھی کچھ بن نہیں پا رہا تھا. تو اس کے بعد میں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا کہ اب بس ہے. باقی جو جرت تھی, جو ہمت اور جو طاقت تھی, میں نے میری شادی سے پہلے تھی. اپنے خاندان میں مجھے
میرا نام رکھا گیا تھا پلن دیوی کیونکہ میں لڑتی بہت تھی. میں برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ مجھ پر حکم چلائے. لیکن ایک طرح سے آپ نے اپنے شخصیت کے منافی جا کر بھی اپنی شادی کو چلانے کی کوشش کی. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس فائنینشیل امپاورمنٹ ہوتی ہے, جب آپ کی زندگی کا کوئی مقصد یا پرپس ہوتا ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نہ صرف ایک فعال شہری ہیں بلکہ آپ بہت بہتر پیرنٹ, ایک بہت بہتر والدہ بنتی ہیں. بیکاز جو ٹراما کی ایک چین چلی آ رہی ہے, جو وشس سرکل چلا آ رہا ہے, ایک خاتون جرت کرتی ہے کہنے کی کہ اب بس, اگر مجھ سے پہلے میری ماں نے, میری نانی نے اور میں نے بھی سفر کیا ہے تو میری بیٹی سفر نہیں کرے گی. ہاں بالکل یہی تھا, یہی ہوتا ہے. کیونکہ میں نے جہاں تک شادی کا مقصد دیکھا ہے, ہمارے پاس شادی کا مقصد ہے بس شادی کرو, بچے پیدا کرو, گھر کا کام کرو, اور اگر غصہ آ جائے شوہر کو تو ڈانٹ کھا لو, زیادہ مار کھا لو. کیوں کھا لو, کیوں؟ اچھا, آپ سمجھتی ہیں بیکاز آپ کے 2 بیٹے بھی ہیں مانور, میں یہ ضرور سوال کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم اپنی بیٹیوں کو امپاور کر رہے ہیں, عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون جس کو آپ نے خود اعتمادی دی, اس سے ڈیل کرنے کی صلاحیت مردوں کو نہیں دی جا رہی. یعنی ایک ماں تو دونوں کی پرورش کرتی ہے نا, بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی. تو جو آپ نے سیکھا, جو آپ کا تجربہ تھا زندگی میں, اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بیٹوں کو کیا سکھا رہی ہیں؟ یہی سکھا رہی ہوں کہ آپ عزت کرو. کیونکہ ایک عورت ہوتی ہے, جو لڑکی ہوتی ہے, اس کو تو میں عورت نہیں بولتی ہوں, میں ان کو یہی بولتی ہوں کہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ قابل احترام ہوتی ہے, وہ بہت نازک ہوتی ہے. وہ بظاہر اوپر سے بہت مضبوط نظر آتی ہیں لیکن ہوتی بہت نازک ہیں, اور ریسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہمارا دین بھی بتاتا ہے, یہ ہمارا احترام بھی ہے کہ آپ کسی کی عزت کرو, آپ کسی کے سامنے چیخیں نہیں مارو, اور آپ کسی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے ہو. کل آپ کو اگر پتہ چلے, انشاءاللہ تعالی اللہ وہ وقت لائے, آپ کے بیٹے جوان ہو جائیں, ان کی شادیاں ہو جائیں, اور آپ اس قسم کا کوئی گھریلو جھگڑا ناچاکی ان کے گھر میں دیکھیں جہاں آپ کو نظر آئے کہ آپ کا بیٹا غلطی پہ ہے, کیا کریں گی مانور اس وقت؟ میں اپنے بیٹے کے خلاف جاؤں گی کیونکہ اگر بہو کا ساتھ دیں گی. ہاں بالکل, کیونکہ آج بھی میری اگر بہن کی غلطی ہوتی ہے تو میں اپنے بہن بھائی کا ساتھ دیتی ہوں. صحیح. میں اپنی بہن کا ساتھ نہیں دیتی. صحیح. کہ وہ مجھے بولتی ہیں, اگر میری بہن کی غلطی ہوتی ہے اور وہ اپنی ساس کے ساتھ بدتمیزی, میں اس کی ساس کا ساتھ دیتی ہوں. یہ دیکھیں, یہ وہ تبدیلی ہے جس کو شاید کسی انڈیکس پہ, نمبرز پہ ناپا نہیں جا سکتا, لیکن واقعی دا سسٹرہڈ از امپورٹنٹ. ایک خاتون